علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی قریب آ جائیں، ساتھی قریب آ جائیں۔ اللہ آپ کو عزتوں سے نواز دے، قریب آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ جواب نہیں، کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، محبت کے ساتھ جواب دیں ساہیوال والو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو ارحم الراحمین ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ذات ہے، جو فعال لما یرید ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معززین و معززات، سامعین و سامعات، نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، جو کہ 28 اپریل 2022 بعد نماز عشاء جامع مسجد صدیق اکبر فیصل کالونی عارف والا روڈ ساہیوال میں آج آپ سے اللہ رب العالمین پہلی بار ہم کلام ہونے کی سعادت اور توفیق
عطا فرما رہا ہے۔ ویسے تو آپ کے ساہیوال میں کافی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں۔ آپ کی مسجد میں پہلی حاضری ہے، دعا فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری یہ گفتگو یا یہ جملہ یا یہ فرق آپ کو محسوس ہو تو مسافر سمجھ کر معاف کر دینا۔ جب بھائی دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا، کہا کہ 9 بجے آپ کا بیان شروع ہو جائے گا، جب میں مسجد میں پہنچا، آ کر نماز پڑھی تو لوگوں کا اچھا اور کافی رش اور ہجوم تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں مسجد میں بڑا قاری آ رہا ہے، ادھر چلتے ہیں سنتے ہیں۔ اور جن بھائیوں نے وعدہ لیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ چلو اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کے ضلع ساہیوال میں پتہ نہیں مہمانوں کو بلا کے ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہوگا۔ ہمارے ادھر ضلع قصور میں نا جی، چاہے رمضان المبارک کے اندر پروگرام ہو یا رمضان سے ہٹ کر ہو، جو وعدہ دیا جاتا ہے نا، اس سے 1 منٹ نہ پہلے نہ بعد میں بر وقت بیان شروع کروا دیا جاتا ہے۔ چلیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم سب میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ موضوع میں کچھ اور لے کر آیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال کو مد نظر دیکھ کر میں آپ کے سامنے چند دلائل رکھ کے پھر میں نے دوسری جگہ بیان پر جانا ہے، وہاں سے پھر میں نے سفر کرنا ہے جمعے کے لیے، تو چند توجہ ماشاءاللہ اب آئے ہیں دانیال بھائی، دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ تو اب ذرا توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرماتے جائیں۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ پشتو سنو گے، عربی سنو گے، اردو سنو گے، کون سی لینگویج پسند کرو گے؟ پشتو سمجھ لو گے؟ بتاؤ کون سی زبان میں اللہ کا دین سمجھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، فلاح پا چکے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فلاح پا چکے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور جن کے اندر ایمان ہو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر خالق مالک رازق نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو سمجھاتے تھے، میں اسی حکم اور ارشاد ربانی کے تحت آپ کو یہ پیغام سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فلاح پانے والے لوگوں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں،
اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے والذین هم لأماناتہم وعہدیہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان کے اندر یہ دو خوبیاں جو ہیں شاذ و نادر پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ امانتوں کی پاسداری کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور وعدوں کی پاسداری کرنا۔ فرمایا نا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ فرمایا پہلی بات ہے کہ وعدہ کرو نا، جب کرو تو اسے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ، کہ جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو کل قیامت والے دن اس بارے میں بھی باز پرس ہوگی، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر ایک بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی، اور دوسری بات کون سی فرمایا؟ امانت کا معنی کیا ہے؟ امانت کہتے کس کو ہیں؟ امانت نام کس چیز کا ہے؟ امانت ہے امن سے، امانت ہے، ساتھ ساتھ بولو نا، امانت ہے امن کا معنی ہے جس سے دل مطمئن ہو، جس سے دل مطمئن ہو۔ اور یہ معنی میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کہ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ آپ جانتے ہیں کہ حاضہ قریب کے لیے آتا ہے، بلد شہر کو کہتے ہیں، امین امن و امان والے شہر کی قسم، امن و امان والے شہر کی قسم۔ اسی طرح امانت کا جو معنی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے، سمجھ آ رہی نا بات کی ماشاءاللہ، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ اب وحی مطلوع میں عرش والا پروردگار اعلان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے، اس گھر کو امن والا بنا دے۔ امانت کا معنی امن سے ہے، امانت کا معنی امن سے ہے ماشاءاللہ۔ اس یہی معنی اللہ کے قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہاں پر امانت کا معنی آ گیا وَأَمْنًا۔ اب کیا معنی ہوا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور کہیں پہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس بیت کو بنایا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ٹھکانہ۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ کا کیا معنی ٹھہرا؟ لوگوں کے لیے ٹھکانہ۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ اب مضمون کون سا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ کے ہاں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے اندر ایمان بھی موجود ہے، وہ امانتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اسی بات کو ایک اور جگہ پر بیان فرمایا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، معنی مضمون سمجھ آ رہا ہے نا؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم۔ اب امانت کا معنی ساہیوال کے زندہ دل نوجوانوں، جو چلے گئے، جو رہ گئے، اگر سمجھ لیجئے بات تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ فَإِنْ آمِنَا، پس اگر کوئی اعتبار کرے، فَإِنْ آمِنَا، پس اگر کوئی اعتبار کرے۔ جیسے میں مسجد میں پہنچا، لوگوں کا ہجوم تھا، تو جب لوگ ایسا نکلنے شروع ہو گئے تو کہنے کیا لگے کہ بات کی سمجھ کیسے آئے گی، وہ کون سا بھائی آ رہا ہے جو دین کی دعوت سے ہمیں نوازے گا۔ اب سنتے جاؤ، فرمایا کہ فَإِنْ آمِنَا، کیا معنی؟ پس اگر کوئی اعتبار کرے۔ فَإِنْ آمِنَا، پس اگر کوئی اعتبار کرے۔ بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس تم میں سے جو کوئی اعتبار کرے بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، اسے چاہیے جسے امین سمجھا ہے وہ امانت ادا کرے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک اس بات کو بیان فرمانے کے بعد آگے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا رکھے، اپنے رب سے۔ ماشاءاللہ اتنی آواز بہتر سے کرتا جتنی پہلے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رکھے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے نا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رہے، اللہ پاک نے اسی بات کو ایک اور جگہ پر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جس انسان نے رب کا خوف اپنے دل میں اتار لیا، دل و دماغ میں بسا لیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کتنے جنتیں؟ جنتان تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ساہیوال والو کہ اللہ نے 1 جنت بنائی ہے یا 2 بنائی ہیں؟ 1 بنائی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہاں جو جنتان کا صیغہ بیان فرمایا ہے، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ آگے آئیے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اور اگلی بات جو بیان فرمائی اسی آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا اس پر شرعی حکم کیا آئے گا؟
فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ٹھہرے گا، اس کا دل گناہگار ٹھہرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو ایک اور جگہ پر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اس آیت کے اندر بھی رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ جن کے اندر ایمان موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جو میں سوال بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں نا، یہ ان لوگوں سے پوچھنا جو ایسا کر کے مسجد سے نکل گئے، جو کہنے لگے فلاں جگہ پہ بڑا قاری آ رہا ہے، وہیں جا کر ان کا بیان سنتے ہیں۔ اب ان سے پوچھنا لا تخون اللہ والرسول کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام مفسرین نے لا تخون اللہ والرسول کی کیا تفسیر بیان کی ہے، اور آگے فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم آپس کے اندر بھی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ اور یہی مضمون جو آپ کے سامنے آج میں نے رکھا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو ایک اور جگہ پر بیان فرمایا۔ اب کہاں بیان فرمایا؟ دلائل آپ کے سامنے میں رکھتا جا رہا ہوں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، ان تؤدوا، بولو ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے جو میرے مضمون کے ساتھ اٹیچ ہے، اب اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے، تم کو، ضمائر کمائر میں سے ہے نا، اللہ حکم دیتا ہے ان کو، بولو تم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو۔ اب اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل تک، ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اور آگے فرمایا وَتُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اذا شرطیہ ہے۔ اب اذا شرطیہ کیسے ہے کہ جیسے اذا دخل احدکم المسجد، احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جو کوئی بھی جس وقت مسجد میں داخل ہو پس وہ نہ بیٹھے، وہ اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کر کے بیٹھے۔ اب اذا شرطیہ ایسا ہے، اب یعنی دوسرے انداز میں شرطیہ کا معنی یہ سمجھو، نہ تو یہ زوال کا وقت دیکھتا ہے، نہ یہ غیر زوال کا وقت دیکھتا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب حکم تم فیصلہ کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، جب تم کوئی عدل کی بات کرو۔ عدل کی بات کہاں کرنی ہے، کس جگہ کرنی ہے؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہو، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو، ان
فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ کہ پھر حکم لگانا ہے عدل کے ساتھ، انصاف کی بات، انصاف کے ترازو کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر اس بات کو آپ ابھی تک نہیں سمجھے، ساہیوال والوں ایک اور زاویے کے ساتھ، ایک اور قانون کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں۔ رب ذوالجلال نے، عرش والے پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ جو الفاظ ہے وہ بولے فَأُولَٰئِكَ هُمُ قاری صاحب آپ تو بولے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ۔ اب کیا معنی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور ادھر کے وَإِذَا حَكَمْتُمْ، حکمتم ایک، بین الناس دو، ان تحکموا تین، بالعدل چار، اور یہاں سورۃ المائدہ میں کیا بیان فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اب تک آپ کو میں نے اللہ کے قرآن کا دیدار کروایا ہے، اب آئیے جس پیغمبر کائنات کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مرشد اعظم کا نام لیا ہے۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرشد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سرو نحو جاننے والوں، ارشدہ یرشدو ارشادن فہو مرشدن، باب متعدی سے ہے جس کا معنی سیدھی راہ پہ چلانے والا جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی ہے، پھر بھی امانتوں کے پاسداری، وعدوں کی وفا نہیں کرتے، اور یاد رکھیں ایمان بھی ہو، کلمہ پڑھ کے پیغمبر کا امتی بھی بنا ہو، اگر شرعی تقاضوں کو پورا نہ کرے تو شریعت نے کیا حکم لگایا ہے؟ نفاق کا، شریعت نے منافقت کا حکم لگایا ہے۔ دلیل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافقین لوگ کل قیامت والے دن جب یہ رب کی جہنم میں گرائے جائیں گے، ان کا سب سے آخری مقام ہوگا اللہ اکبر فی الدرک الاسفل من النار، نار کے اندر، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہاں ان کے مدد نہیں کی جائے گی۔ اب منافقت کسے کہتے ہیں؟ وَيَأْتِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، اگر ایک جماعت کے ساتھ ملا اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، اگر دوسری جماعت کے ساتھ ملا تو کہتا ہے کہ میں تمہارا ہوں۔ اب امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمان اللہ کے پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کا ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں، منافق کی بولو، منافق کی تین نشانیاں ہیں، کون سی؟ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا تؤمن خان، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اب میرا مضمون والذین هم لأماناتہم وعہدہم کے تحت چل رہا ہے نا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ،
امانت رکھی جائے گی تو امانت میں، بولو، امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں اتنے الفاظ لے کر آئے ہیں، قربان جاؤں امام مسلم رحمہ اللہ پر یہی الفاظ صحیح مسلم میں لا کر اتنا آگے بیان کیا ہے۔ وَزَادَ مُسْلِمٌ، امام مسلم رحمہ اللہ نے اتنا زیادہ کیا ہے، وَإِنْ سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، امام مسلم نے آگے اتنا بیان کیا ہے اگر وہ نمازیں بھی پڑھے ادھر سے جھوٹ بھی بولے تب بھی منافق ہے، نمازیں بھی پڑھے ادھر سے وعدہ خلافی کرے تب بھی منافق ہے، نمازیں پڑھے امانتوں میں خیانت کرے تو تب بھی، بولو بولو، تب بھی منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ، اگر روزہ رکھے ادھر سے جھوٹ بولے تب بھی، ہاں ادھر سے روزہ رکھے ادھر سے من اللغو والرفث کا مظاہرہ بنے تو تب بھی منافق ہے، ادھر سے روزہ رکھے ادھر سے وعدہ خلافی کرے تو تب بھی منافق ہے، ادھر سے روزہ رکھے ادھر سے امانتوں میں خیانت کرے تو تب بھی منافق ہے۔ اب صحیحوال والو ایک بات اور آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں اپنے آپ نام کے ساتھ مذہبی سکالر لکھواتے ہیں۔ کیا لکھواتے ہیں؟ نام نہیں پیش کروں گا لیکن اشاراتاً عنایاتاً بات عرض کروں گا۔ یہ خاکوانی دین کا خادم اللہ کے توفیق سے اور اللہ کے فضل سے دلائل کے میدان میں زندہ ہے، اور جب مرے گا تو دلائل کے میدان کے ساتھ مرے گا انشاءاللہ۔ اور مجھ سے کسی نے بھی آج تک کوئی مسئلہ پوچھا ہے میں نے اللہ کی توفیق سے دین چھپایا کیوں؟ میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کا شاگرد ہوں۔ میں نے جو یہ دین کا فیض حاصل کیا ہے علامہ سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ کے ادارے سے کیا میں نے، اور کتب احادیث میں نے ملتان سے پڑھی ہیں، اور صرف نحو مرکز البدر بہاولپور شکارپوری گیر شیخ عبداللطیف کے ادارے سے میں نے فیض حاصل کیا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر میں نے کئی مرتبہ کئی اداروں سے میں نے کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ اب میرا چینل آپ کھول کے دیکھ لیں، اختلافی مسائل کا حل بھی وہاں پہ موجود ہے، اور فتاوی خاکوانیہ سوال و جوابات کی نشست پر جو میری پہلی جلد جو منظر عام پر آ چکی ہے اس کے 620 صفحات ہیں، مکتبہ دارالسلام ہے فیصل آباد، اور اس کی نظر ثانی کس نے کی ہے؟ مفتی عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ نے، اور دوسری جلد جس کے غالباً 712 صفحات ہیں اس پر ابھی کام ہو رہا ہے، وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آ کے آپ کے ہاتھوں میں آئے گی، پھر آپ ان کو پڑھنا انشاءاللہ۔ ہر سوال کا جواب رب کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کسی نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے، جو اللہ نے جو مجھے دین دیا میں نے دین چھپایا نہیں۔ اب ابن ماجہ کے اندر اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فرمایا من سئل عن علم فقتمہ الجم من النار یوم القیامہ، جس صاحب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم سے نوازا ہے، اگر اس کے پاس کوئی سائل آتا ہے سوال کرنے کے لیے، اگر وہ اس وجہ سے مثال کے طور پر مسجد کا امام ہے اور خطیب ہے،
مسجد کے متولی کے اندر کوئی عیب پایا گیا، اب خطیب صاحب نے وہ مسئلہ بیان کر دیا، متولی نے کہا ہاں آج تو نے میرے خلاف یہ مسئلہ بیان کیا ہے، لہذا آج سے تیری چھٹی۔ لیکن ایمان والا بندہ جو ہوگا، جس کے اندر ایمان موجود ہوگا، جس کو اپنی قبر، آخرت، حشر کا میدان یاد ہوگا، وہ تو ایسے متولی کو عزت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوا چلا جائے گا، اور وہ یہ الفاظ کہتا ہوا کہ بھائی تجھے امام بہت، مجھے مساجد بہت۔ فرمایا من سئل عن علم، جس بندے کو اللہ نے علم دیا ہے، کوئی سائل اپنا سوال لے کر آیا ہے، اس نے اس کا جواب قرآن کے مطابق نہیں دیا، حدیث کے مطابق نہیں دیا، علم کو چھپایا ہے، علم کو چھپایا ہے، علم کو ظاہر نہیں کیا، علم کو بیان نہیں کیا، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جواب نہیں دیا، فَقَتَمَهُ، اس نے اس علم کو چھپایا ہے۔ اور جس رسول کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا، وہ رسول فرماتے ہیں الجم من النار یوم القیامہ، قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی۔ اس لیے سورۃ آل عمران کے اندر بھی اللہ نے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ کاش کہ ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان خاکوانی حق بات بیان کرتا ہے۔ اب وہ حق کیسے بیان کرتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا تھا، مذہبی سکالر اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے پوسٹروں میں لگواتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے پہلے تو کردار پیش کیا ہے۔ کیا پیش کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو، کیا پیش کیا ہے؟ کردار پیش کیا ہے۔ آج جس صاحب کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر اپنے بھی اصلاح کرے اور لوگوں کے بھی۔ لیکن کوئی انسان اگر اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کا اجر اللہ نے ضائع۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دلیل کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں آگے ذرا جا کر کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، تو آگے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ، فہی، بلند آواز سے، فہی۔ ابھی تو مدنی صاحب نے آپ سے خطیبانہ انداز کے ساتھ محو کلام ہونا ہے، تو ذرا ابھی سے نہیں بول رہے تو کب بولو گے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بولو گے جب مالک الموت، موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا حدث الرجل الحدیث، جب انسان بات کرتے وقت ثم التفت، ادھر ادھر جھانکے، فہی امانۃ، تو سمجھ لو وہ امانت دار ہے۔ وہ کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں اس بات کو بیان فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا
جو بندہ لا ایمان نہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ لمن لا امانت لہو، جو امانت کا پاسدار ہے۔ شیخ دانیال صاحب جو امانت کا پاسدار ہے، اشفاق بھائی جو امانت کا پاسدار ہے نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اگر آپ نے کسی کا ایمان چیک کرنا ہے، پیغمبر نے جو کلیہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ امانت رکھ کے دیکھو۔ اگر کسی کا دین چیک کرنا ہے تو وعدے کی پاسداری کر کے دیکھو۔ اور آخری حدیث میرا سلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ عام خطبہ کی طرح شیخ دانیال میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آخری حدیث ہے، آخری حدیث پر 20 حدیثیں اور پیش کر دوں، یہ وہ خاکوانی ہے۔ آخری حدیث کہیے تو آخری حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اگر پورا خطبہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ حدیث آپ سمجھ لو، رب ذوالجلال کی قسم، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کھا کر بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو سمجھوں گا کہ آپ کو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ مسند احمد میں حسن درجے کی یہ روایت ہے، راوی حضرت ثوبان، فرمان اللہ کے پیغمبر محمد علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب کیا ہے؟ توجہ، من فارق الروح الجسد، من فارق الروح وہو بریء من ثلاث دخل الجنہ، الکبر والغلول والدین۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس کی روح اس حال میں پرواز کر گئی، سمجھا رہی نا ماشاءاللہ؟ من فارق الروح الجسد، جس کی روح اس حال میں پرواز کر جائے، اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے، جزاک اللہ، دعا کرو اللہ قاری صاحب کی عمر میں حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی روح اس حال میں جدا ہو جائے، اگر وہ 3 چیزوں سے بری ہے تو رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ الکبر والغلول والدین۔ شیخ مدنی صاحب، کبر کیا ہے؟ کبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، اس کو کبر کہتے ہیں۔ اور کبر کا دوسرا معنی ہے تکبر۔ کیا ہے؟ جو بندہ، اگر اللہ نے آپ کو دولت، بینک، گاڑی، زراعت، زمین وغیرہ وغیرہ چیزوں سے نوازا ہے، تیرا تو حق یہ بنتا تھا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ الحمدللہ۔ لیکن آج اگر یار پیسے آ گئے تو اترانے لگا، شیخی مارنے لگا، اکڑ اکڑ کے چلنے لگا۔ اللہ، ایسا بندہ تو میرے رب کو پسند ہے نہیں۔ دلیل ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ غالباً اس قسم کے الفاظ ہیں رب کے قرآن کے اندر۔ شیخی مارنے والے کو، اترانے والے کو میرے رب پسند ہے۔ اور متکبر کو اللہ کے قرآن نے بڑے پیار سے پہلے سمجھایا ہے، بعد میں 2 چیلنج کیے ہیں۔ سمجھایا کیسے ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ اب یہ ہے پیار سے سمجھانا، یہ ہے پیار سے۔ اگر پیار سے نہ سمجھے تو اللہ رب العالمین نے ایسے متکبر کو پہلا چیلنج کیا ہے، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین کو پھاڑ کے دکھا دیں۔ متکبر زمین پھاڑ سکتا ہے؟ اس کو کہو کہ لوگوں کو تو تم حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہو، زمین پھاڑ کے دکھاؤ۔
حق بات کو تو ٹھکرا کے دیکھتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑوں کے بلندیوں تک لمس کر کے دکھا دو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور جس کو ہم حقارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی عزت اللہ کا گھر کعبۃ اللہ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ دلیل سنن ابو داود جلد نمبر 2 کتاب الادب، ابن عمر فرماتے ہیں ما اعظمک و ما اعظم حرمتک، اے کعبہ تیری عزتوں کے کیا کہنے، تیری رفعتوں، تیری بلندیوں کے کیا کہنے، اے کعبہ آج ابن عمر کی بات کو بھی سن لے۔ ابن عمر نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، ایک ایمان والے کی عزت، یعنی وہ پور مین غریب بندہ لیکن ایمان اس کا موجود ہے، اس کو تو ہم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا نا، وہ ایمان والا بندے کی عزت اللہ کا گھر بیت اللہ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے۔ لوگوں اس کا نام ہے کبر۔ اگر میری اور آپ کی روح کبر سے پاک ہوئی تو رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اور دوسری بات فرمایا والغلول، والغلول کا کیا معنی ہے؟ بد دیانت۔ والغلول کا معنی فراڈ، والغلول کا معنی 2 نمبری۔ ہاں جی، اب غلول کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلول فإن الغلول خزي علی صاحبہ یوم القیامہ۔ ایک جگہ پر مدنی صاحب میں نے یہی حدیث پیش کی، مجمع کے اندر شیخ دانیال ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مفتی صاحب اس حدیث سے پہلے آپ قرآنی نص پیش کریں۔ قرآنی سیالکوٹ 1965 جہاں جنگ ہوئی تھی وہاں پر سالانہ تقریب بخاری کے مجمع عام کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا، میں نے کہا بڑا اچھا سوال ہے لیکن آپ کا یہ انداز تکلم غلط ہے۔ جب بات ختم ہو جائے، جب سوال و جوابات کی نشست ہو، جب خاکوانی خود کہتا ہے کہ دل کھول کے سوال کرو، رب کے قرآن سے جواب آئے گا، محمد رسول اللہ کی حدیث و سنت سے جواب آئے گا، لیکن میں نے کہا ہے میں یہاں پر قرآن نص بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ کے قرآن، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلول فإن الغلول خزي علی صاحبہ یوم القیامہ۔ اس سے پہلے قرآن نص کا مطالبہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکے وہاں سے روک جاؤ۔ اب میں نے کہا یہ ہے قرآن نص۔ اب غلول اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والغلول، فراڈ سے بچ جاؤ، 2 نمبری سے بچ جاؤ، دھوکے سے بچ جاؤ۔ اگر جو کوئی بد دیانتی سے، فراڈ سے، دھوکے سے، 2 نمبری سے نہیں بچے گا، کل قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا، ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون، فرمایا جس قوم کے اندر غلول، بد دیانتی، فراڈ، 2 نمبری یہ بیماری عام ہو جائے گی، وہاں اس قوم کے اندر طاعون، وبا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول، اگر میری اور آپ کی روح اس حال میں جدا ہوئی ہے، تکبر سے بھی پاک ہے جی، غلول سے بھی پاک ہے، تو رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اور تیسری بات ہے ودین، اور میری اور آپ کی روح اگر اس حال میں اللہ کے پاس پہنچی ہے، اگر وہ مقروض نہیں ہے تو رب کی جنت میں داخل۔ اور میرے بھائیوں آج یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ نے مقروض بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ شیخ دانیال، اللہ کے پیغمبر نے خائن بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشی کرنے والے کا جنازہ
نہیں پڑھایا۔ اور یاد رکھو جو یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اگر اس کے سر پہ قرضہ ہے، جب تک وہ قرض ادا نہ کیا جائے اس کی روح زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے لوگوں سے قرضے لے کر ہڑپ کیے ہوئے ہیں، واپسی دینے کا نام و نشان اور خواب و خیال ہی نہیں رہتا۔ مسلمانوں، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرض اس نیت کے تحت لے گا کہ میں اسے واپس جلدی ادا کروں گا، اللہ اس کی طرف سے ادا کروا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کی طرف سے وسائل ایسے فرما دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آج ہم لوگوں سے جب ادھار لیتے ہیں نا تو واپسی دینے کا نام و نشان نہیں ہمیں یاد رہتا۔ ایسا بندہ ترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق کل قیامت والے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوں گے اور اپنا چور کی حالت میں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کرو، کوشش بھی کرو کہ میری اور آپ کی روح جب بھی اس دنیا سے پرواز کرے تکبر سے پاک ہو۔ میری اور آپ کی روح جب بھی اس دنیا سے پرواز ہو بددیانتی، غرور، تکبر، فراڈ، 2 نمبریوں سے مبرہ ہو۔ اور میری اور آپ کی روح جب بھی اس دنیا سے پرواز ہو، میرے اور آپ کے سر پہ کوئی قرضہ نہ رہے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔